الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور ایسے علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو غالب اور حکمت والا ہے کوئی عبادت کے پکار کے لائق نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ بھی لکھ لیں۔ خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد فضا کوئی۔ وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بند جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خدا بند جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر،
وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان، شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا بند جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دار الامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ حضرات محترم، پچھلے کچھ ایام سے میری طبیعت کی کچھ خرابی اس انداز سے رہی کہ درمیان میں 2 جمعے بھی ناغے ہو گئے اور کئی ایک نمازوں میں بھی حاضری نہیں ہو سکی۔ یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ میری ایک آنکھ یعنی بائیں آنکھ، اس میں ایسی خرابی پیدا ہوئی کہ مجھے فوراً اس کا آپریشن کرانا پڑا۔ اور جس کی وجہ سے بھی مسجد میں حاضر نہیں ہو سکا، اور اب تک اس آنکھ سے دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ بس جبر ہی کرتا ہوں، اس آنکھ میں اور اس آنکھ میں آپس میں مطابقت نہیں ہے، اور اللہ کی شان ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اس آنکھ سے جب دیکھتا ہوں تو اس عینک کے شیشے سے نسبتاً بہتر نظر آتا ہے، لیکن بائیں آنکھ سے نظر نہیں آتا، باوجود کہ اسی ڈاکٹر صاحب جنہوں نے آپریشن کیا
نمبر بھی دیا. ہمارے کچھ ساتھی جو یہیں کے نمازی ہیں ہمارے قریب ہی، ان کی اینک کا کاروبار ہے، ان سے بات کی، پر انہوں نے جو قباحت بیان فرمائی وہ الگ بات ہے. مجھے اس وقت اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنی. صرف آپ حضرات سے یہ درخواست ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک یہ آنکھوں کی بینائی کا معاملہ جو ہے اپنی رحمت سے حل فرما دے. عجیب بات ہے کہ یہ اینک جو میں نے پہنی ہوئی ہے، اس سے دائیں آنکھ سے تو اس کو ذرا بند کریں، دائیں آنکھ سے بہتر نظر آتا ہے، اور جب اس کو کھولیں دونوں آنکھوں دیکھیں تو پھر اس سے صحیح نظر نہیں آتا. بڑی عجیب صورت حال ہے. اور اینک اتار کر دیکھوں تو اس سے تو بہت کم نظر آتا ہے، اور جس آنکھ کا آپریشن کرایا ہے اس میں ذرا بہتری نظر آتی ہے. لیکن اینک لگا کر دیکھوں تو اس میں بہتری نہیں. یعنی اس طرح کی کیفیت سے میں دوچار ہوں. یقیناً آپ دعا فرماتے ہوں گے، اور میں آپ سے امید بھرپور رکھتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں، کیونکہ اگر میں اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ میرا آپ پر احسان نہیں ہے، یہ میرے فرائض میں شامل ہے، میرے مزاج میں شامل ہے. آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے تشریف لانے کا پر میں شکر گزار بھی ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو بھی رہتا ہوں. لیکن میری جو کیفیت بنی ہے اللہ ہی جانتا ہے. اس کی وجہ سے یہ جو جمعے یہ کے بعد دیگرے درمیان میں ایک وقفہ چھوڑ کر جمعے ناغے ہوئے، یقین آپ حضرات نے محسوس فرمایا ہوگا. لیکن ابھی بھی میں صرف اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کر رہا ہوں. آپ یقیناً محسوس فرماتے ہوں گے کیا بات ہے کہ نظر نہیں آ رہے، جمعے پر کیوں نظر نہیں آتے. ظاہر بات ہے کہ آپ کا محسوس کرنا بھی درست ہی ہے اپنی جگہ، لیکن میری جو صورتحال ہے میں نے اس کا اشارہ ہی آپ کو کیا ہے. اصل صورتحال اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. اس وقت میں آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں جو میرے قریب ساتھی ہیں وہ نسبتاً بہتر نظر آ رہے ہیں. جو یوں وقفہ نظر آتا ہے پیچھے دور تک وہ صحیح نظر نہیں آتا، جبکہ آپریشن کرانے سے پہلے صورتحال بالکل صحیح تھی، دور تک نظر آتے تھے. اللہ ہی جانتا ہے کیا صورتحال ہے، کیا ہوگا. دعائیں تو میں بھی کرتا ہوں، آپ حضرات بھی، آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ ہی دعا فرمائیں، اللہ اس مشکل کو آسان کر دے. اور جب تک میری زندگی ہے اس مسجد کے اندر، پھر کم از کم میں اپنا جو ایک فرض ہے اس کو ادا کرتا رہوں. یقین آپ امید بھی اس بات کی رکھیں گے، اور میرا اپنا بھی ذہن یہی ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ جو ایک میرا تعلق برسوں کا ہے، اس تعلق کی بنا پر میں بھی چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی توفیق شامل حال ہے میں آپ حضرات کی گوش گزار کرتا رہوں، اور آپ جو امید رکھتے ہیں اس امید پر میں پورا اتر سکوں. مجھے 50 سال سے زیادہ 51 یا 52 سال ہو گئے. ایسی تکلیف کبھی نہیں آئی، اور جو حضرات اتنا لمبا عرصہ میرے ساتھ متعلق رہے یہاں وہ بھی محسوس کرتے ہیں. لیکن میں بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی میرا مشن ہے، پروگرام بھی ہے، پیغام بھی ہے.
تو آپ حضرات سے یہ اپیل اور درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. ضروری نہیں کہ یہاں مسجد میں تشریف لائیں تو اپنی ایک میں جگہ کا جو دعا کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات میں اکثر کا گھر کہاں کہاں ہے، لیکن خدا کی توفیق سے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. رات کے پچھلے پہ خدا کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں آپ کے لیے دعا کرنے پر کہ میرے احباب، میرے دوست جن کے ساتھ میرا دینی رشتہ ہے تشریف لاتے ہیں. تو میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے دعا کروں، اور دعا کر کے میں خوشی محسوس کرتا ہوں. لیکن آپ سے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مخلص لوگ ہیں. تو آپ کی اخلاص والی دعا جو ہے یقین میرے حق میں اللہ قبول فرمائیں گے. اور جو میری مشکلات ہیں، جو دینی معاملات کے اندر مشکل پیش آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ میرے لیے راحت اور آسانی پیدا فرمائے. یہ آج شعبان کی 3 تاریخ، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے. اور رمضان کی اہمیت بھی آپ حضرات کے سامنے موجود ہے. یہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے میں دین کا سب سے اہم مسئلہ شروع کیا کرتا تھا، اور رمضان کا پورا مہینہ یہی مسئلہ بیان ہوتا تھا. رمضان کے بعد بھی دیر تک، جس حد تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہوتی. اس سال خدا ہی جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن میں بہرحال درخواست کرتا ہوں کہ آج شعبان کی 3 تاریخ ہے. 4 ہو گئی؟ اچھا. میرا گمان یہ تھا کہ 3 ہے. آپ حضرات کی تحقیق زیادہ ہے تو وہ بہتر ہوگی. 3 ہے. چلو، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. دوسرے دوست جو ہیں انہوں نے جو اس لائن میں تحقیق کی اس میں غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہر انسان سے ممکن ہے. 12 شعبان مبارک شروع ہو چکا، اور تھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان مبارک. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پچھلے سالوں کے اندر شعبان سے ہی اس مسئلے کو میں شروع کرتا تھا، اور الحمدللہ شعبان کا پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ، رمضان کے بعد شوال میں بھی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہوتی، کچھ آپ حضرات گوش گزار کرتا رہتا. میں اس وقت ذہنی ٹینشن میں ہوں کہ میری طبیعت خراب ہے، اور خراب ہونے کی وجہ سے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہنا چاہیے تھا پچھلے دنوں کے اندر، وہ نہیں کہہ سکا. اور آج اللہ پاک نے یہاں حاضری نصیب کی تو میں اس کی طرف اشارے کر رہا ہوں. قرآن حکیم کی ایک آیت جو سورہ آل عمران کی 18ویں نمبر کی آیت ہے، میں نے تلاوت کی ہے. اگر میری زندگی صحیح رہی تو آپ کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ مزید اس موضوع پر گفتگو ہوگی. بس اس آیت کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا، شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے. کس بات کی؟ انہو لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. پھر اسی پر اکتفا نہیں، والملائکہ، تو فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. اور تیسرے نمبر پر فرمایا والملائکہ، تو
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، فرشتوں کے بعد تیسرے نمبر فرمایا وہ اہل علم جو انصاف پر قائم ہے. اس پہ غور فرمایا. جو مولوی دین کا مسئلہ بیان کرتا لوگوں کے سامنے لیکن توحید بیان نہیں کرتا، وہ انصاف پر قائم نہیں ہے. میرے رب کا یہ اعلان ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ اہل علم جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں. دیکھیے شروع میں فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور پھر فرمایا قائما بالقسط انہ لا الہ الا ہو. دو دفعہ فرمایا. اللہ نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور اہل علم جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. جو حضرات پرانے ہیں خوش قسمتی ہے، وہ تو بار بار سن چکے، سنتے رہیں. اگر میری زندگی رہی تو سنتے رہیں گے. جو حضرات نئے آئے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر اگلا جملہ محمد رسول اللہ، لیکن ابتدا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. آپ کسی غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہیں تو اس کو بھی یہ کلمہ ہی پڑھاتے ہیں، نماز نہیں پڑھاتے، اس کو کلمہ ہی پڑھاتے ہیں اور یہ الفاظ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. لفظ الہ جو ہے اس پر غور فرمائیں. قرآن حکیم کے اندر سینکڑوں مقامات میں لفظ الہ آیا ہے. انسان اس زندگی کے اندر جس طرح کے حالات سے دوچار رہتا ہے، جیسے حالات گزارتا ہے، مشکلات آتی ہیں، مشکلات چلی بھی جاتی ہیں، مشکلات آتی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں. مشکلات ہٹانے والا اللہ ہے، مشکلیں ہٹانے والا اللہ ہے. یہ لفظ الہ جو آتا ہے قرآن کریم کے اندر، یہ آپ کلمے کے اندر لفظ الہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کا معنی ہے حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، مشکلیں آسان کرنے والا، اس کو کہتے ہیں الہ. قرآن حکیم کے اندر کئی مقامات کے اندر یہ چیز آئی ہے، اور میں شاید پچھلے دنوں کے اندر 20ویں پارے کی ابتدائی آیات آپ سنا چکا ہوں کہ جس میں بار بار الہ آیا ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. یہ سورہ نمل کی آیت ہے، آیت نمبر 60. اور اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کس نے آسمان و زمین بنائے، اور یہ بتاؤ کہ کس نے آسمان سے بارش برسائی، یہ بتاؤ کس نے بارش برسا کر زمین میں ہر طرح کے غلے اگائے، انسانی ضرورتوں کی ساری چیزیں پیدا فرمائیں. پھر فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا الشجر، تمہارے لیے تو ممکن نہیں تھا تم اس کا ایک کومپل بھی زمین سے نکال سکتے. ما کان لکم ان تنبتوا الشجر، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ایک پتا بھی زمین سے نکال سکتے. کس نے نکالے؟ اللہ نے. فرمایا تو بتاؤ اِلٰہٌ مع اللہ، یہ اللہ پوچھ رہے ہیں، بتاؤ اِلٰہٌ مع اللہ، پھر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ آسمانوں کو بنانے والا اللہ اور الہ ہے، زمینوں سے ہر قسم کے پھل پھول نکالنے والا اللہ ہے.
اسی کے الہ، یہی اللہ پوچھ رہے ہیں، بتاؤ اور کوئی الہ ہے؟ کسی اور نے یہ کام نہیں کیا تو سمجھو کہ اور الہ بھی کوئی نہیں۔ پھر پوچھا امن جعل الارض قرارا، یہ بتاؤ زمین کو کس نے ٹھہراؤ بخشا؟ ذرا سا زلزلہ ہوتا ہے انسان بدحواس ہو جاتا ہے، حواس خطا ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر 17ویں پارے کے اندر سورہ حج کے ابتدا میں اللہ پاک نے یہ سوال پوچھا ہے اور فرمایا کہ جب زلزلہ آتا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دیکھو گے کہ جس وقت زلزلہ آیا تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر ماں چاہے انسان ہے یا غیر حیوان اپنے جو حاملہ ہے وہ اپنے بچے کو حمل کو گرا دے گی گھبراہٹ کے مارے۔ وتری الناس سکارا، تم دیکھو گے لوگ بدحواس ہو گئے۔ وما هم بسکارا، بدحواس نہیں ہوگا، لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی شدت کے سبب سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ پوچھتے امن جعل الارض قرارا، بتاؤ زمین کو کس نے قرار بخشا؟ جس زمین پر تم سارے کام کرتے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو، اس کو سکون کس نے دیا؟ وہ جعل خلال انہارا، اس کے اندر بڑے بڑے دریا کس نے بہائے، ندیاں کس نے بہائیں؟ وہ جعل لها رواسي، اس زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ کس نے رکھے؟ وہ جعل بین البحرین حاجزا، دو دریاؤں کے درمیان پردے کس نے رکھے؟ تم جانتے ہو کہ سب کام اللہ کرتا ہے، تو پھر الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا اور الہ ہو سکتا ہے؟ آپ حضرات نے اٹک کے پل پر گزر کر، پرانا پل ہے، ایک دریا ادھر سے پاکستان کی طرف سے آتا ہے، ایک دریا کابل سے آتا ہے۔ کابل کے دریا کے پانی کی شکل اور ہمارے پاکستان کے دریا کے پانی شکل مختلف ہے، دور تک ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے ملتے نہیں اور شکلیں پہچانی جاتی۔ اللہ یہی پوچھ رہے ہیں الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ ام من یجیب المضطر اذا دعاه، بلا کون ہے اس بیمار مجبور کی پریشانی کو دیکھ کر اس کی دعاؤں کو سننے والا، پریشانی دور کرنے والا، ویکشف السوء، اس کی مشکل کو آسان کرنے والا، ویجعلکم خلفاء الارض، ایک کو ہٹا کر دوسرے کو بٹھانے والا، تم جانتے ہو کہ یہ کوئی اور نہیں کرتا، پھر الہ مع اللہ، پھر بتاؤ اللہ کے سوا اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ بار بار اس سورہ مبارکہ کے آغاز کے اندر آ رہا ہے، ورنہ قرآن کریم کا سینکڑوں مقام میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا الہ کا لفظ پڑھتے ہیں۔ یہ وہی الہ ہے جو کلمے میں الہ ہے، وہی الہ ہے جو کلمے میں آپ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، والملائکۃ، تو فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، انصاف پر قائم علماء وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات الحمدللہ العظیم برسوں سے یہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی نصیب فرمائے، زندگی کے کسی موڑ پر بھی کوئی مشکلات سے دوچار نہ کرے۔ لیکن یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ میں ایک خاکسار سا انسان اسی ممبر سے آپ حضرات کی گوش گزار یہ مسئلہ کرتا رہا ہوں، اور آج بھی اسی کا ایک تھوڑا سا شعبہ آپ حضرات میں میری شروحات ہیں، چونکہ پچھلے دنوں کے طبیعت کی خرابی کے سبب سے مسلسل آپ حضرات میں اور میرے درمیان جدائی رہی، نمازوں کے اندر بھی نہیں آ سکا، جمعوں پر بھی نہیں آ سکا، اور اب بھی جس کیفیت سے میں دوچار ہوں مجھے پتا ہے یا میرے اللہ کو پتا ہے، لیکن آپ حضرات سے دعا کی درخواست ضرور ہے
کیونکہ آنکھ کا آپریشن کرایا، اس آنکھ سے صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا مجھے، اور اس کے ساتھ جو زیادہ تکلیف ہے مجھے گھٹنوں کی، اللہ ہی جانتا ہے یہ ایسا کیوں ہے. میرے لیے چلنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے چلنا. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ من. لیکن اگر آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہیں تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ میری مشکلیں آسان ہوگی، اور آپ حضرات کا اور میرا رابطہ رہے گا انشاءاللہ. تو دین کا سب سے اہم مسئلہ، پھر آتا ہوں اصل بات، دین کا سب سے اہم مسئلہ جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے سب نبیوں کو بھیجا اور ایک ہی مسئلہ بیان کرتے رہے. میں شاید اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی توجہ مبذول کرا چکا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ معظمہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے. آپ حضرات کے علم میں یہ یقین ہوگا کہ مکی زندگی کے اندر نہ نماز کا حکم آیا، نہ روزے کا حکم آیا، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ حج، نہ قربانی. مکی زندگی کے اندر ایک بھی شریعت کا حکم نہیں آیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا زمانہ زیادہ مکہ معظمہ میں گزرا ہے، کم مدینہ طیبہ میں گزرا ہے، لیکن احکام مکی زندگی میں نہیں آئے. کبھی غور فرمایا آپ نے؟ اللہ اکبر. مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات ہی آئیں. اور مشکلات کیوں آئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے ان سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالبہ کیا تھا کہ مجھے حکومت دے دیں، اقتدار دے دیں، منصب دے دیں، دنیا کا مال دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، غیروں نے تو کیا ہی کیا، اپنوں نے بھی کیا. اپنوں میں ایک معروف شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی رشتہ ابو لہب، اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کریم میں سورت نازل فرمائی. دیکھیں مکی زندگی کے اندر ابو جہل بھی گزرا، بڑا لعنتی آدمی تھا، بڑا مشرک تھا، بڑا بدبخت تھا، لیکن اس کی مذمت میں نام لے کر اللہ نے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی. آپ حضرات قرآن کریم تلاوت جب فرماتے ہیں اس پر غور فرمایا کریں. قرآن حکیم کی آخر 3 سورتوں سے پہلے سورہ لہب آتی ہے، اور اس میں اللہ پاک کا مذمت کا انداز جو ہے، تبت یدا ابی لہب، تبت، ٹوٹ جائیں ٹوٹ جائیں ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابو لہب کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے. مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا مشکلات آئیں، اور میں مختلف مواقع پر آپ حضرات کو بہت ساری چیزوں کی طرف اشارے دے چکا ہوں. مکی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل بھی تھا، اور ابو جہل کی ٹیم کے اور لوگ بھی تھے. مکی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچاؤں میں، جیسے ابو لہب کا میں نے ذکر کیا، یہ بھی دشمن تھے، اور بھی بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ہدایت دی، جیسے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع مخالف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بعد میں اللہ پاک نے ہدایت دی. ابو لہب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چچا تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کے رشتے دیے ان کے بیٹوں کو. یاد ہے نا آپ حضرات کو؟ ان کے 2 بیٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کے رشتے دیے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا مسئلہ، یہ الہ کا مسئلہ بیان کیا، تو سارے مشرک ملعون جو مخالف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے زیادہ مخالفت پر کھڑا ہو گیا سگا چچا ابو لہب. لوگوں ان کی بات مت ماننا، مت سننا.
لوگوں کو ورغلاتا رہا ابو لہب، ان کی بات مت سننا، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا۔ قرآن حکیم کی صورتوں کے اندر یہ سارے مضامین بیان ہیں۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، جو چودھری ٹائم کے لوگ تھے ادھر ادھر بھاگ کرے، ایک دوسرے کہنے لگے أَنِ امْشُوا، جاؤ جاؤ، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، آج تک باپ دادے سے جو اپنے عقیدے پر قائم تھے، جو انہوں نے تمہارے الہ بنائے تھے، انہی پر قائم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی کے اندر بہت مشکلات آئیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈال کر اس طرح اس کو بل دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس مبارک جو ہے وہ بند ہونے کے قریب تھی۔ بڑا بدبخت تھا ابو جہل، اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی بچی تھی، ان کے منہ پر تھپڑ مارا۔ یعنی اس حد تک مشرک گندا ہوتا ہے کہ اپنے مخالف جس کے ساتھ عقیدے کے اختلاف ہوتا ہے اس کی چھوٹے سے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو وہ روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حالات اس قسم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے سامنے جا کر اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کبھی بھی ایسا جملہ کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ جس میں کوئی بےہودگی ہو۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ رونے والی کیفیت کو دیکھ کر ایک شخص کی طرف اشارہ فرمایا کہ جاؤ اس کو کہو۔ کون بنا؟ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تو ہم حضرت کہتے ہی ہیں، لیکن اس وقت وہ مشرک تھے۔ ابو جہل بھی مشرک تھے، وہ بھی مشرک تھے، لیکن وہ شریف مشرک تھے۔ ابو جہل کمینہ مشرک تھا، اس نے چھوٹی سی بچی پر تھپڑ مارا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو جا کر کہو۔ ابو سفیان شریف انسان تھا، اور اسی شرافتی کی بنا پر بعد میں اللہ پاک نے ان کو ان سارے گھرانوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ وہ بھی ایمان کی دولت سے نوازے گئے، ان کی بیوی بھی، ان کے بچے بھی، بلکہ خاندان کے سارے لوگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سیدہ فاطمہ روتی ہوئی گئیں تو سیدہ فاطمہ کے رونے کی کیفیت کو دیکھ کر فرمانے لگے ہیں میرے ساتھ۔ ان کو ساتھ لے کر ابو جہل جہاں بیٹھ کر گپوں میں مصروف تھا خانہ کعبہ کے اندر، اس کو کچھ نہیں کہا۔ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ جس زور سے تھپڑ اس نے مارا تھا اسی زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مار۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ نے ایسا ہی کیا۔ تو ابو جہل منہ بسورتا رہ گیا، اس کو پتا تھا کہ اب بھی اگر میں نے مقابلہ کیا تو مقابلہ پھر اس بچی سے نہیں ہوگا، ابو سفیان سے ہو جائے گا، تو میرا سارا قبیلہ جو ہے ان کے قبیلے کے ساتھ۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اپنی بچی کو کہا کہ اسے جا کر مدد لیں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور دوسری بات بھی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسلمان نہیں ہوتا وہ اپنے گھر میں چلا جائے، گھر کا دروازہ بند کر لے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو مسلمان نہیں ہونا چاہتا وہ خانہ کعبہ میں چلا جائے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور تیسری بات فرمایا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سبحان اللہ، ابو سفیان کی قسمت پر قربان جائیں۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے بل ایمان کے دور سے مال کیا، بلکہ سارے خاندان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، علماء اکرام نے جو کتابیں لکھی صحابہ اکرام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر جب مشکلات دوچار ہوتا تھا ابو سفیان گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ حضور نے فرمایا من دخل دار ابا سفیان، جب ابو سفیان میں گھر کا پناہ لے لے گا تو آمن، اس کو امن ملے گا۔ ایسا ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ مکی زندگی میں اللہ کے پاک پیغمبر بڑی مشکلات آئیں، 13 سال تک خدا کے پیغمبر نے بڑی مشکلیں آئیں، لیکن آپ کے خاندان سے بھی مشکلیں آئیں۔
جیسے میں نے ابھی بتایا، ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو۔ ایک صاحبزادی کا نام تھا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ طلاق تو دے دی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا ایک بیٹا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک پھاڑ دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکی، اس نے تھوکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جملہ فرمایا اللہم صلت علیہ قلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ پھر اللہ نے کیسا درندہ مسلط کیا؟ وہ ایک تجارتی قافلے میں جا رہا تھا، قافلے میں بہت سارے لوگ تھے، باپ نے کہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا بھائی، کیونکہ محمد نے ان کو بدعا دی ہے۔ کفر کے زمانے میں مشرکین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بدعا جو ہے اسے ڈرتے تھے، چنانچہ انہوں نے رات کے وقت جس جگہ پڑاؤ کیا تو سارے لوگ ارد گرد لیٹے، اس بیٹے کو، ابو لہب کے اس بیٹے کو درمیان میں لٹایا، لیکن خدا کی شان ہے کہ جنگل کا درندہ آیا، کہاں سے آیا؟ میرے رب نے بھیجا، وہ سونگتا سونگتا کسی کو کچھ نہیں کہا، اس کے پاس پہنچا، اس پہ ایسا پنجہ مارا کہ اس کے حصے بخر کر کے رکھ دیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی جو زیادہ عرصہ تھا، بڑی مشکلات آئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک حکم بھی شریعت کا نہیں آیا، نہ نماز کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ قربانی کا، نہ کسی اور طرح۔ بس یہی مشکلات تھیں کہ مسئلہ توحید بیان کرنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے، جو بد نصیب تھے بد نصیب نہیں سمجھے۔ مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام آئے، نماز کا حکم مدنی زندگی میں، زکوٰۃ کا حکم مدنی زندگی میں، روزے کا حکم مدنی زندگی کے اندر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ کے پاک پیغمبر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جو احکام شریعت آئے وہ مدنی زندگی میں آئے۔ مکی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احکام نہیں نازل ہوئے، نماز روزہ حج زکوٰۃ نازل نہیں ہوئے، اس لیے کہ اہم چیز اللہ کے نزدیک مسئلہ توحید ہے، اہم چیز اللہ کے نزدیک مسئلہ توحید ہے۔ میں نے بتایا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قصہ شروع ہوا، پھر درمیان میں جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، ہر ایک نے مسئلہ توحید بیان کر، مسئلہ توحید کی وجہ سے ان پر مشکلیں آئیں۔ آپ قرآن حکیم کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کے قصے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، لیکن کسی پیغمبر پر اللہ پاک نے جو حکم نازل فرمایا کوئی ہے قرآن حکیم کے اندر کہ فلاں نبی کی عبادت اس طرح تھی اور فلاں نبی کی عبادت ایسی تھی؟ نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم الہی کے اندر آپ حضرات کو میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ذہن بٹھا لیں، سب سے اہم مسئلہ خدا کی توحید کا مسئلہ ہے، بس اس کو بھول نہ جانا۔ ایک وقت آئے گا خدا کے سامنے ہم نے اکٹھا ہونا، دعا کریں کہ اللہ پاک میرے کہنے سننے کو قبول فرما لے، میری نیت کی کہ اخلاص پیدا فرما دے، اور آپ حضرات کو صحیح سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی نسلوں کو اللہ پاک ہدایت پر قائم رکھے۔ لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں، مسئلہ آگے بیان ہوگا انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا، لیکن آج تمہیدی گفتگو ہے کہ اصل مسئلہ ہے دین کا اللہ کی توحید، اصل مسئلہ دین کا اللہ کی توحید ہے، اور اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں، خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل و عیال کو، خواتین کو، لڑکوں کو، مردوں کو یہ مسئلہ سمجھا دیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے، خدا کے سامنے جائیں گے اور اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔